السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری ایک ہی گزارش آپ سے ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ یہی میری کامیابی ہے۔ پاکستان نے جب سے ایران اور امریکہ کی جنگ کو بند کرانے کے لیے ثالثی کا کام سٹارٹ کیا، تو اس کی ثالثی سے، ان کی سفارتکاری سے پاکستان نے دونوں میں جنگ بند کرانے کی بھرپور کوشش کی، اور پہلا جو اجلاس ہوا وہ اسلام آباد میں ہوا، اسلام آباد ڈکلریشن کے نام سے آج تک یہ چیز جاری ہے۔ پھر سوئٹزرلینڈ میں بھی ہوا، پھر دوحہ میں ہوا، آخر کار سوئٹزرلینڈ میں ان کا ایم او یو بھی سائن ہوا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس میں شرکت کی، کافی لوگوں نے وہاں سے، جے ڈی وینس نے بھی شرکت کی، ایران سے بھی ان کے اسپیکر اور وزیر خارجہ سب نے شرکت کی۔ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے تھے جس وقت، جو انٹرنیشنل آبزرورز تھے، کہ یہ معاہدہ پائیدار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں بڑے پیچز تھے، ہچز تھیں، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسا کوئی معاہدہ ہو، اور اسرائیل کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، اور امریکہ اسرائیل کے بغیر اپنے آپ کو جو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ اسرائیل کے یہودی جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں امریکہ میں۔ امریکہ کی حکومت، سینیٹ یا دوسرے جو کاروبار جو ہے، معیشت جو ہے، اس میں ان یہودیوں لابی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان نے اپنی کوشش کی، سینسیئر کوشش کی، پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، پاکستان کی سفارتکاری کو اپریشیٹ کیا گیا کہ پاکستان نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو انڈیا نے نہیں کیا۔ انڈیا ہمارا بہت بڑا ملک ہے، ہمارا ازلی دشمن بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، لیکن اس کی جو اکنامی ہے، یا ان کے جو تعلقات ہیں، یا ان کا جو رقبہ ہے، پاپولیشن ہے، وہ ہم سے کئی گنا بڑا ہے۔ لیکن پاکستان کو یہ ایک اعزاز ملا، لیکن دشمن کو ہم لوگ کھٹک رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، انہوں نے چپ کر کے نہیں بیٹھا۔ اسرائیل نے اور بھارت نے مل کے افغانستان کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے ہماری انٹرنل جو امن امان کی صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو تباہ اور برباد کرنے کی پوری کوشش کی، چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے بلوچستان میں ہو۔ جب سے یہ سفارتکاری شروع ہوئی تھی، اس وقت سے ان میں تیزی آ گئی ہے، اور جب سوئٹزرلینڈ میں ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد تو حالات بگڑ گئے۔ پاکستان ادھر سے جشن منا رہا تھا، ادھر انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے، افغانستان کے ساتھ مل کے ہمارے فوجی جوانوں کو، پولیس کو، رینجرز کو، ایون ایف سی کے لوگوں کو شہید کر رہا تھا۔ بمبارمنٹ کے علاوہ سب کچھ انہوں نے کیا، دہشت گردی بھی کی، خودکش حملے بھی کیے، اور امن امان کی صورتحال تباہ کر دی، اور کئی لوگ ہمارے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے۔ ہم اس دن کے بعد، جب سے ہماری سفارتکاری کامیاب ہوئی تھی، یہ الگ بات ہے کہ اس پہ دونوں ملکوں نے عمل نہیں کیا، یہ ایک قسم کی عارضی قسم کا ایگریمنٹ تھا۔ ابھی بھی جنگ جاری ہے، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایران اس امریکہ کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ان کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن دونوں تباہ ہو رہے ہیں، خاص کر کے ایران، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ کوئی معاہدہ قائم رہے۔ میں پہلے بھی کئی ویلاگس میں عرض کر چکا ہوں کہ ایران اور امریکہ کبھی بھی نزدیک نہیں آ سکتے جب تک اسرائیل اور خلیجی ممالک آپس میں صحیح نمونے سے اس کو ایم او یو کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس کا پاکستان کو بہت بڑا خمارہ بھرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری لا اینڈ آرڈر جو ہے دونوں صوبوں میں تقریباً خراب ہو گئی ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل نے بڑا اعلان کیا ہے، ہماری فوج سرحدوں کو بھی دیکھ رہی ہے، ان دہشت گردوں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ اور یک زبان ہے دہشت گردی کے خلاف، ہماری پوری پولیٹیکل پارٹیز۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دشمن طاق میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے کچھ گندے انڈے ہیں ہمارے قوم میں، ہمارے علاقوں میں، جو دشمن سے ساز باز کرتے ہیں۔ اب تو آزاد کشمیر کی صورتحال بھی بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ بھی کچھ ریزرویشنز ہیں، لیکن
ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ پایا کچھ کم لیکن کھویا زیادہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کو سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ اپنے انٹرنل معاملات میں بھی بہت ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بھی ان کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک انٹرنل پیس نہیں ہوگا، انٹرنیشنلی ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ وہ لوگ باہر کے فارینرز، باہر کے بائرز ہمارے پاس آنے کے لیے جھجکائیں گے، نہیں آئیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ ہماری بدنامی ہوگی۔ ہم لوگ اب پرسرات پہ کھڑے ہیں، ہماری نہ وہ سفارتکاری کام آ رہی ہے، کیونکہ نہ ایران ہمیں مان رہا ہے نہ ہمیں امریکہ مان رہا ہے۔ ان لوگوں کے اتنے آپس میں انٹرنل کانفلکٹس ہیں کہ ہم نے بڑی رسک لی۔ ہم نے سعودی عرب، خلیجی ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے اس میں بھی تھوڑی بڑی، میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑی بڑی کمی بیشی آئی ہے۔ یو اے ای ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کئی اور ریاستوں کے ساتھ وہ خاموش رہ رہے ہیں۔ قطر نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ میرا کوئی واسطہ نہیں اب ان ثالثی میں، کیونکہ جب ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران پھر بدلے میں جو خلیجی ریاستیں ہیں اس پہ حملہ کرتا ہے۔ اس میں قطر بھی شامل ہے، اردن بھی شامل ہے، بحرین بھی شامل ہے، عمان بھی شامل ہے۔ تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس پوزیشن پہ لے آئے ہیں؟ کب تک ہمارے خلیجی ممالک اور سعودی عرب صبر کریں گے؟ ہم ایران سے بات کرتے ہیں، لیکن کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران میں دو گروپس ہو گئے ہیں۔ ایک ہارڈ لائنر گروپ ہے جو مذاکرات کو نہیں مانتا، وہ انتقام پہ یقین رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے خامنہئی صاحب کا انتقام ہم لیں گے۔ اور جو ڈپلومیٹک گروپ والے لوگ ہیں ان کو زیادہ بات نہیں سنی جا رہی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران پہلے اپنے آپس میں اتحاد قائم کرے، اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک اور سعودی عرب امریکہ کو سمجھائیں کہ یہ اتنے جو حملے ہو رہے ہیں اس کا الٹیمیٹلی جو نقصان ہوگا وہ خطے کے ممالک کو ہوگا، خلیجی ریاستوں کو ہوگا، سعودی کو ہوگا۔ تو اس سے پھر پورے دنیا میں جنگ بھڑک سکتی ہے، اور اس کا خمیرہ پاکستان کو بھرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستانی کی سیاسی اور فوجی قیادت نے سچے دل کے ساتھ امن امان قائم کرنے کے لیے کوشش کی۔ فیلڈ مارشل صاحب نے بڑے ایفرٹس کیے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے، بلاول بھٹو نے، ایون یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے بھی اس جنگ کو بند کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹ میں یک آواز تھے۔ ان کے ریزرویشنز ہوں گے، ان کی اپنی باتیں ہوں گی، لیکن بہرحال پاکستان کو انٹرنلی کافی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت نازک صورتحال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ اور ہمارے حساس ادارے جو اس ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اس کردار کی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ اپنے اندرونی معاملات کو بھی پیسفل نمونے سے اور صحیح نمونے سے ہینڈل کریں گے، تاکہ ملک میں امن امان رہے اور سکون پیدا ہو۔